کیسی دین کی طرف توجہ ہوئی، تو اس حوالے سے ابتدائی تعلیم کہاں پہ حاصل کی۔ پہلا دن جو میرا تھا تو میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید 11 بجے کے بعد یہاں پھر لطیفوں کی کوئی محفل ہوگی نا، سارا دن ہم تھک چکے ہیں، واقعی یہ میں یعنی حقیقت بتا رہا ہوں۔ درسے والوں نے ظلم یہ کیا کہ جاتے ہی ٹینڈ کروا دی ہماری۔ ہمارے ماشاءاللہ ہر دوسرے پاکستانی کے دل میں خواہش تو ہوتی ہے دوسری تیسری چوتھی شادی کی۔ آپ کے خیال میں ایک مرد میں کیا خوبی ہو تو اس کو یہ سٹیپ لے لینا چاہیے؟ کوئی پابندی نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں کہ سسرال کے خرچے پہ پڑے نا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی تربیت میں والدین میں سے کس کا زیادہ کردار رہا؟ آواز بہت اچھی تھی، قرآن جب پڑھا کرتے تھے، نماز میں بہت سختی کرتے تھے، نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے ہم لوگ گھر کے اندر۔ عام طور پہ جو مولوی حضرات ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ ایک تاثر ہے کہ جی بہت سخت اور مزاج اور ہر وقت ماتھے کے اوپر بل ہیں، یہ وہ۔ مجھے لوگ فون کر کے جب کہتے ہیں نا یہ آپ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں، فلاں مولانا صاحب تو کچھ اور بتا رہے ہیں، فلاں مولانا صاحب کی رائے پر عمل کر لیں، نہیں ان میں صحیح کون سا ہے؟ انسان کی شخصیت میں بڑا کردار ہوتا ہے اس کے اساتذہ کا، آپ اپنے کچھ اساتذہ کا ہمیں تعارف کروائیں۔ ہم سگریٹ نہیں پی سکتے تھے الحمدللہ، ہم کوئی ایسا نہیں ہے کہ بائکوں پہ لڑکیوں کے پیچھا کریں، ہمیں گھر کا خوف تھا ایک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیٹھک کے نئے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی طارق مسعود صاحب، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہرحال ان کا تعارف کروانا خیر بہت مشکل کام بھی ہے، تو انشاءاللہ سے ہم یہ چاہیں گے کہ انہی کی زبانی ہم ان کے بارے میں آج کچھ جانیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اس نشست کے لیے وقت نکالا۔ تو بیسیکلی ہم نے یہ پروگرام ارینج کیا تھا کہ مختلف مسالک کے علماء کے پاس ہم جائیں اور وہ جو کام کر رہے ہیں، کسی کا کوئی ادارہ ہے، کسی نے کوئی کتابیں لکھی ہیں اور کوئی خدمت خلق کا کام کر رہا ہے، تو اس کا تعارف جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے آئے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ ایک آئیکن بن جاتے ہیں، پبلک فگر بن جاتے ہیں، ان کا بڑا سوشل میڈیا پہ کام ہوتا ہے، تو لوگ ان کی نجی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، پرسنل لائف کیسے ہے، گھر والوں کو کیسے وقت دیتے ہیں، تو جن کی ان کے ساتھ ایک ایفیلیشن ہو جاتی ہے۔ تو ایک آبجیکٹیو یہ بھی تھا کہ اسی بہانے چلیں، ان کی ایک پرسنل لائف بھی کیسے علمی سفر ہوا، کوئی نوجوان دین کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے وہ چیزیں ہوں، کچھ اس کو موٹیویشن ملے، وہ دین کی طرف آئے کہ بھئی یہ آزمائشیں ہیں، یہ اس رستے کی منزلیں ہیں۔ اور تیسرا یہ بھی تھا کہ مختلف لوگوں کے پاس جائیں گے تو رابطہ بڑھتا ہے، تو آپ کہہ لیں کہ جی ایک طرح سے قربتیں بڑھتی ہیں۔ اتحاد، خیر مطلب ایک تو اتحاد کا معنی یہ ہے نا کہ سب ایک ہو جائیں، سب تو ایک اس طرح معنی میں نہیں ہو سکتے، ظاہری بات ہے، اپنی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، اپنی اپنی ایک شناخت ہے، لیکن یہ ہے کہ سب اپنی اپنی آئیڈینٹی، ایک شناخت جو کہ مسلکی ہے یا جماعتی ہے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے دوسرے کے لیے سپیس پیدا کریں یا دوسرے کی بات کو اس لیول پہ جا کے سمجھنے کی کوشش کریں جہاں وہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ ہم اس طرح سے۔ تو بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا تاکہ تقریب بین مسالک میں کوئی قربت کی راہیں جو ہے وہ ہموار ہوں، آنا جانا بڑھے، کوئی اگر سختی ہے، اب وہ سختی جو مختلف مسالک میں تھی اب ودن مسلک بھی آ گئی ہے، سب ڈویژنز ہو گئیں، پھر وہ سختی اپنے مسلک میں ہی نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا اصل میں یہ سارے جو بھی ہمارے ساتھی ہیں ان کا ذہن یہی تھا کہ یہ جو مزاج کی سختی ہے یہ تھوڑی سی دور ہو، اور شاید اسی بہانے جو ہے وہ کچھ ہمارے اندر نرمی پیدا ہو، اور کچھ لوگ اس حوالے سے سوچیں، پھر کچھ ہوتے بھی ہیں سوچ بھی رہے ہوتے ہیں، فریکوینسی میچ کر جاتی ہے، ایسے لوگ ہمیں مل جاتے ہیں ہر جگہ۔ تو بہرحال آج ہم اس نشست میں آپ سے کچھ جاننا چاہیں گے، آپ کی لائف کے حوالے سے، آپ کی علمی سفر کے حوالے سے، آپ نے کیسے طے کیا۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ چاہیں گے، اپنے لیے بھی مطلب ویڈیوز تو ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ماشاءاللہ سے آپ کی، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کی جائے پیدائش کہاں کی ہے، کہاں سے جو ہے وہ مطلب دینی گھرانہ تھا نہیں تھا، کیسے دین کی طرف توجہ ہوئی، تو اس حوالے سے ابتدائی تعلیم کہاں پہ حاصل کی، تو کچھ آپ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں، بلکہ پہلے تو ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے کہ آپ نے ہمیں لفٹ کرائی، اس قابل سمجھا کہ ہم سے انٹرویو لیں۔ تو میری پیدائش ہے سرگودا۔ اچھا، سرگودا کی۔ چونکہ ہم ہیں اصل میں انڈیا کے سہارنپور، اور سہارنپور میں ایک تھا ضلع سنسارپور، ضلع تو نہیں یعنی سہارنپور شہر کا ایک علاقہ تھا، بستی تھی سنسارپور۔ تو میرے والدین دونوں وہیں کے ہیں،
اور نانا نانی دادا دادی یعنی صدیوں سے ہمارا خاندان وہیں آباد تھا. تو میرے نانا چونکہ آرمی میں تھے تو وہ جب پاکستان بنا ہے تو آرمی میں ہونے کی وجہ سے ان کی شفٹنگ یہاں سرگودا میں ہو گئی تھی, اس لیے میری والدہ ہجرت کر کے سرگودا آئی ہیں. اور میرے والد چونکہ نیوی میں تھے تو وہ کراچی آ گئے سمندر کی وجہ سے. تو سرگودا لیکن میری جو سارا بچپن تعلیم اور ظاہر والد صاحب چونکہ کراچی کے تھے تو ہماری زندگی یہیں کراچی میں ہی گزری ہے. اچھا اچھا. تو اسی وجہ سے مجھے پنجابی بولنے میں بھی بڑی مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو کراچی میں ہی سارا ہماری زندگی گزری. اور میں نے پرائمری اسکول تھا شیما پرائمری انگلش اسکول, ابھی بھی ہے وہ اسکول, اور کبھی کبھار گزرتے ہوئے اسے میں جب بھی گزرتا ہوں تھوڑی دیر کھڑے ہو کے اس کو دیکھتا ہوں تو بڑا اچھا یاد آتا ہے وہ پرانا دور پرانا زمانہ. وہاں سے ہم فارغ ہونے کے بعد پی اے ایف بیس مسرور, آپ نے جو ایئر فورس کا بیس ہے وہاں سرگودا میں, سرگودا میں نہیں کراچی میں ہی, یہ اسکول بھی کراچی میں ہی ہے. اچھا, یہ کراچی پرائمری اسکول شیما پرائمری, یہ بھی کراچی میں. پی اے ایف بیس مسرور میں میں نے پھر سیکنڈری اسکول جو تھا پی اے ایف بیس مسرور نمبر 2. اچھا اچھا. تو اسکول 2 نمبر نہیں تھا, نمبر 2 میں تھا وہ. صحیح. تو وہاں سے میں نے میٹرک کیا پی ایف بیس مسرور سے. اس کے بعد ایس ایم سائنس کالج, یہ ادھر بولٹن مارکیٹ میں, ٹھیک ہے. فرسٹ ایئر یہیں سے کلیئر کیا. سیکنڈ ایئر میں تھا, ایگزام ہونے والے تھے تو میں یہاں مدرسے کی طرف آ گیا. تو میں نے ایک آدھ پیپر چھوڑ دیا تھا یہ سوچ کے کہ میں سپلیمنٹری میں دوں گا, بس وہ پھر ایک پیپر میرا جو رہ گیا تو آج تک ہی رہ ہی گیا پھر وہ. تو میں پھر ادھر وہاں سے پھر مدرسے کی طرف آیا تو ہوں. مدرسے کی آنے کی مطلب کیا وجہ کیا بنی؟ مدرسے کی آنے کی وجہ دیکھیں بنی ہے کہ ہمارا الحمدللہ گھرانہ تو دیندار ہی تھا پہلے سے. میرے دادا پردادا والد صاحب, مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی پشتوں میں ہمارے اوپر تک کوئی ایسا دادوں میں کوئی ایسا ہو جو حافظ نہ ہو. اچھا, ماشاء الحمدللہ سارے حافظ تھے. اور سنسار پور میں بڑا دینی خدمات ہیں ان کی, ابھی بھی لوگ یاد کرتے ہیں ان کو. اب تو مجھے لوگ سنسار پور سے ویڈیو بنا کے بھیجتے ہیں ہمارے دادا کے گھر کی مدرسے کی. وہاں ہمارے دادا نے 60 سال ایک مدرسے میں بچوں کو حفظ کروایا قرآن, جن میں بڑے بڑے علماء بھی ہیں جنہوں نے حفظ کیا الحمدللہ. تو گھرانہ الحمدللہ ہمارا پہلے سے تھا کچھ مذہبی. تو آپ کی فیملی مطلب کون سی, کوئی برادری جسے کہتے ہیں کہ کس فیملی سے؟ خان ہیں اصلاً, خان ہے پٹھان, وہ علاقہ پٹھانوں کا مشہور تھا. اچھا. تو تبلیغی جماعت آئی تھی ہماری مسجد میں, اس میں ایک عالم تھے حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے. وہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد بھی, ان سے مجاز بیعت بھی, ان کے خلیفہ کہہ لیں آپ. تو ان کا بیان ہوا جس سے میں بڑا ہی متاثر ہوا تھا. عالم تھے, بہت زبردست بیان کیا انہوں نے. تو میں پھر انہی کے ساتھ 3 دن رہا. اچھا اچھا. تو انہوں نے میرے والد صاحب کو اصرار کیا کہ اس کو عالم بناؤ. اچھا, میرا بھی ارادہ نہیں تھا, ہم نالائق تھے. ظاہر ہے وہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے, 17 سال میری ایج تھی, تو اس وقت انسان بڑے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پائلٹ سے کم تو سوچتا ہی نہیں آدمی اس وقت. تو ہم سے بھی کوئی پوچھتا تھا تو پائلٹ بنیں گے. دوسرا شوق مجھے یہ تھا نیوی میں جانے کا, اور نیوی میں جانے کا فوج کی وجہ سے نہیں, دنیا گھومنے کی وجہ سے. کیونکہ میرے والد صاحب نے چائنا اور آسٹریلیا کے علاوہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں تھا جو میرے والد صاحب نے دیکھا نہ ہو. تو ہمیں بھی بڑی حسرتیں تھیں کہ دنیا. اور جب میں کارساز کے قریب سے گزرتا تھا نا تو لکھا ہوتا تھا جوائن نیوی سی دا ورلڈ, نیوی جوائن کرو اور دنیا دیکھو. تو دنیا دیکھنے کے لیے مجھے تھا کہ ٹریولنگ کا. لیکن وہ پیچھے پڑ گئے کہ بھئی ان کو عالم بناؤ. تو میں سوچتا تھا اگر ہم ملا بن گئے تو ملا کی دوڑ تو گھر سے مسجد تک, ہم تو بس مصلی سنبھالیں گے, نماز پڑھائیں گے اور پتلی گلی سے نکلے وہیں سے آئے, یہ ہماری زندگی ہوگی. لیکن وہ اللہ ان کو عمر میں برکت دے, بہت پیچھے پڑے رہے. ان کا خیال تھا کہ میں ذہین ہوں, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے یہ نہیں, لیکن ان کا بار بار والد صاحب کو یہ کہتے تھے کہ یہ ذہین آدمی ہے تو یہ دین کی خدمت کر لے گا. ان کی ایک اچھا میرے بارے میں گمان تھا. تو بالآخر والد صاحب نے اجازت دے دی. تو انہوں نے میرا بڑا اکرام کیا, کیونکہ میں جب مدرسے میں آیا تو آپ کو پتہ ہے کالج کا ماحول بہت آزاد ہوتا ہے, اور ہمارا جو مدرسہ تھا اس میں 8 سے 10 طلبہ تھے اس وقت. اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی سختی مشہور ہے, بہت کڑک قسم کے عالم تھے وہ. آزادیاں جیسے آج جتنی مدرسے میں آزادی ہے اتنی مدرسے میں بھی نہیں ہوتی تھی اس وقت. جو پہلا دن میرا گزرا نا وہ بہت ہی بھیانک آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا.
میں نے دیکھا صبح طلبہ 4 بجے اٹھتے اور تہجد پڑھ کے مطالعہ شروع کر دیتے، فجر کے بعد فجر تک پڑھتے، نماز پڑھ کے پھر ناشتہ کے بعد پھر کلاسیں شروع ہو جاتی صبح 7 بجے سے، پھر جناب ہماری 11:15 بجے تک کلاسیں چلتی، اس کے بعد کھانا ہوتا اور کھانے کے فوراً بعد یعنی 45 منٹ ملتے تھے سونے کے لیے، تو اس 45 منٹ کے بعد پھر ظہر کی نماز کے لیے ہم اٹھتے بمشکل 15 منٹ چائے کے، وہ جو نیند کا غلبہ ہے نا وہ دور کرنے کے لیے، اور پھر کلاسیں شروع، اور پھر تکرار، جو سبق دن بھر میں پڑھا ہے اس کا تکرار۔ عصر کی نماز کے بعد پھر حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا بیان ہوتا تھا، اصلاحی بیان، واعظ و نصیحت والا، تو وہ اگر جلدی ختم ہو جاتا تو ہمیں 15-20 منٹ کچھ باہر ٹہلنے کے لیے مل جاتے تھے۔ پھر مغرب کے بعد پھر اسٹڈی شروع، پھر عشاء سے پہلے کھانا اور عشاء کے بعد پھر شروع، رات 11 بجے تک لازمی تھا پڑھائی۔ تو پہلا دن جو میرا تھا تو میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید 11 بجے کے بعد یہاں پھر لطیفوں کی کوئی محفل ہوگی نا، سارا دن ہم تھک چکے ہیں، واقعی یہ میں یعنی حقیقت بتا رہا ہوں کہ صبح وہ چھت پہ شاید بیٹھک لگے گی اور کچھ چائے سموسے چلیں گے اور کچھ گپ شپ ہوگی کیونکہ ریلیکس ہونے کے لیے، تو 11 بجے سونے کا ٹائم۔ اس میں جو بہت ہی پڑھاکو تھے وہ 11 بجے بھی پڑھتے رہتے تھے، لیکن ہمارا معمول تھا 11 بجے میرا بستر فوراً نیچے اتر آتا تھا۔ تو ہمارے استاذ بھی کہتے تھے یار ٹائم کی اتنی پابندی ہے آپ کی کہ 11 بجے سے 1 منٹ، میں نے کہا بھائی سارا دن، تو 3-4 دن میں مجھے اندازہ ہو گیا، مجھے لگا کہ بھائی میں یہاں شاید نہیں چل پاؤں گا، کیونکہ ہم کالج کا ماحول تو اس میں تو ہم، یہ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بچپن کے دوست بھی ہیں، میرے بہنوئی بھی ہیں، عارف صاحب، یہ ہمارے ساتھ اس 8ویں کلاس سے میرے ساتھ ہی ہیں۔ تو ہم جب کالج پہنچتے تھے نا تو راستے میں کوئی گولے گنڈے والا ایسا نہیں جس کو ہم چھوڑتے ہوں، خربوزے کھاتے ہوئے جا رہے ہیں، تربوز کھاتے ہوئے جا رہے ہیں، پھر کلاس میں لیٹ ہو گئے تو چلتا ہے، کالجز میں تو یہی ہوتا ہے، تو پھر اپنی مرضی سے نکل بھی آتے تھے، آج موڈ نہیں ہے تو جی نکل آؤ۔ وہاں سے جوڑیا بازار قریب تھا، وہاں سے بریانی کا ایک ٹھیلے پہ بڑی اچھی بریانی ملتی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے میں جوڑیا بازار گیا ہوں تو میں نے لڑکوں کو بتایا یار اس سے ہم نے بہت بریانی پھوڑی ہے اور یہ اب تک ہے یہاں پہ تو اور میرا بڑا دل چاہ رہا تھا وہاں میں کھڑے ہو کر کھاؤں، لیکن رش لگ رہا تھا، تو وہ آزادی تھی۔ پھر جاتے ہوئے جو پتہ ہے ہمیں کہ وہ بائک میں جو گلاسز ہوتے ہیں نا وہاں کھڑے ہو کر برش سے بال بنانا شروع کر دیتے تھے ہم لوگ، تو اب وہ ساری ہماری مستیاں ختم، اور مدرسے والوں نے ظلم یہ کیا کہ جاتے ہی ٹینڈ کروا دی ہماری کہ وہ دہشت گردی کا جڑ سے ہی خاتمہ ہو جائے نا۔ تو مجھے لگا کہ یار یہ تو بہت ہی ٹف حساب کتاب ہے، میں نہیں چل پاؤں گا اس میں۔ تو میں لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے شرماتا بھی ہوں، لیکن بہت لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ میں چھپ چھپ کے روتا تھا کہ یار یہ میں کدھر پھنس گیا ہوں۔ لیکن اللہ نے مجھ سے 3 کام استقامت سے لیے، 3 کام ایسے ہیں جس میں اللہ نے مجھ سے بہت استقامت سے مجھے کرنے کی توفیق دی۔ اس کے علاوہ لوگوں کو پتہ ہے میرے مزاج میں کہاں ٹکتا ہی نہیں ہوں میں کہیں۔ ایک جب میں نے نماز شروع کی تھی 15 سال کی عمر میں، تو وہ کام اللہ نے ایسا لیا کہ الحمدللہ وہ اللہ نے اس پہ قائم رکھا، آندھی ہو طوفان ہو، وہ نماز الحمدللہ فرض کی پابندی ہو گئی۔ دوسرا کام شادیوں والا، اس میں نے جو ڈھیٹ پنا دکھایا ہے پورے جب اب تو لوگ سن کے اس کے عادی ہو گئے ہیں، صحیح، ورنہ یہ لفظ سننا لوگ گوارا نہیں کرتے تھے۔ یعنی جب میں نے شادی کی ہے تو میرے سسر بندوق لے کے مجھے یہ سمجھے کہ تلاش کر رہے تھے بندہ ہے کہاں، تو سوچے روکا کتنا ہوگا انہوں نے، اور پورا معاشرے نے مجھے جو صلواتیں، نہ گھر میں عزت نہ باہر عزت، ہر آدمی تانے، مدرسے میں بھی تانے، ہر جگہ۔ تو میں نے کہا ایسی کی تیسی، یہ کام اللہ نے استقامت سے لیا اور بڑا ڈھیٹ بن کے۔ اور تیسرا کام یہ کہ میرا دل نہیں لگتا تھا، بھاگنے کا دل کرتا تھا، لیکن بس مجھے اللہ نے ہمت دی، میں نے کہا میں مر جاؤں گا، میری قبر یہاں بنے گی، میں یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ تو جیسے تیسے ہو میرا دل لگے نہ لگے میں نے یہاں ٹائم گزارنا ہے۔ حالانکہ مجھے یاد ہے کہ 3-4 سال مجھے جو ٹف ٹائم میرا گزرا ہے بس وہ میں ہی جانتا ہوں، وہ میں کسی سے شیئر بھی نہیں کرتا تھا۔ تو وہ اس کے بعد الحمدللہ پھر وہاں کی عادت ہو گئی، 4-5 سال بعد جا کے عادت ہوئی ہے۔ تو اللہ نے جو مجھے تحفظات تھے نا کہ میں دنیا نہیں جا سکوں گا، وہ بھی اللہ نے پورے کر دیے۔ تو دنیا گھوم رہے ہیں، کئی ملکوں میں ہم جا چکے ہیں اور عزت کے ساتھ جا رہے ہیں، صحیح ہے نا۔ تو اور جو ڈر ہوتا تھا کہ مجھے لوگ تانا دیتے تھے کہ تمہیں کوئی لڑکی نہیں دے گا شادی کے لیے، مولویوں کو کون پوچھتا ہے آپ کو پتہ ہے۔ انہی کے تایا تھے، یہ جو ہمارے دوست ہیں نا بچپن کے، ان کے تایا نے جب میں مدرسے گیا تو کہا کہ بیٹا تمہیں کوئی لڑکی نہیں دے گا۔ میں نے مذاق میں کہہ دیا تھا میں 4 کروں گا۔ تو میں اب سوچتا ہوں کاش میں 2-4 اور اس قسم کے مذاق کر لیتا اس وقت، قبولیت کا وقت تھا۔
تو اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ سے آپ کی کافی زیادہ وہ ویڈیوز بھی آتی ہیں، جم شم کر رہے ہیں، تو یہ ساری غیر نصابی سرگرمیوں کا، گیم شیم کا کوئی بچپن سے شوق ہے یا؟ بچپن سے شوق ہے، اچھا بچپن سے کھیل کود کا، دوڑنے کا، بھاگنے کا. یہ ہمارے بچپن کے دوست ہیں، یہ ان کو سب پتہ ہے. ہم تو ایک نمبر کے کھلاڑی تھے اور بڑے شرارتی تھے ہم لوگ. یہ 8ویں کلاس سے میرے ساتھ ہیں، لیکن پڑوسی ہمارے یعنی شروع سے ہی ہیں، یعنی بچپن ہمارا اکٹھا ہی گزرا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ بتائیے گا کہ مزاج وغیرہ میں کیسے؟ ویسے تو آپ ماشاءاللہ سے جب سے ہم آپ سے ملے ہیں ملنسار ہیں، آپ کے بارے میں ہنس مکھ سب لوگ یہ جانتے ہیں. جی لیکن یہ ہے کہ انسان بعض اوقات غصہ وغیرہ آ جاتا ہے ہمارے بس دیکھیں جب غصہ آتا ہے تو پھر میں بہت زیادہ غصہ تو اس آتا کو ہے. مینیج کیسے کرتے ہیں؟ مطلب ہمارے لوگوں کی رہنمائی ہو جائے گی اس سے کہ غصہ آ جائے کوشش تو کرتے ہیں برداشت کرنے کی، اور مشہور میں خوش مزاج ہی ہوں الحمدللہ. گھر میں بھی گپ شپ والا ماحول ہے، ایسا نہیں ہے کہ گھر کے باہر الگ ہے گھر کے اندر الگ ہے. بچوں کے ساتھ بہت بچے انتظار کرتے ہیں کہ ابو گھر میں آئیں. میں سمجھتا ہوں ایک اچھی علامت ہوتی ہے ابا کی کہ بچے چاہیں کہ آئیں. ان کو پتہ ہے ابو مزاق کریں گے، گپ شپ کریں گے. لیکن ظاہر ہے کچھ خامیاں انسان میں ہوتی ہیں. تو خامی یہ ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو تھوڑا تو یہ بتائیے گا زیادہ کہ آتا یہ ہے. جو خوش مزاجی ہے یہ بچپن سے ہے؟ اور اگر بچپن سے پھر تو ظاہری بات ہے کہ انسان کے اندر ایک چیز فطری ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی میں نہیں ہے، مطلب عام طور پہ جو مولوی حضرات ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ ایک تاثر ہے کہ جی بہت سخت اور مزاج اور ہر وقت ماتھے کے اوپر بل ہیں یہ وہ. تو کیسے پیدا کر سکتا ہے انسان؟ کوئی ایسی ٹپ دینا چاہیں خاص طور پہ ہم اہل علم کو، کیونکہ لوگوں میں اگر آپ نے سوشل انٹریکشن کرنا ہے تو آپ کو خوش مزاج ہونا پڑے گا. جی جی دیکھیں میرے تو والد صاحب خوش مزاج تھے، غصے کے بھی بہت تیز تھے، لیکن گھر میں بڑا اچھا ان کا رویہ تھا. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں بیانات میں جو میں لطیفے سناتا ہوں اکثر تو میں نے اپنے والد سے سنے گئے. لیکن بعض لوگوں کو میں نے گھروں میں دیکھا ان کے والد صاحب اتنے سیریس ٹائپ کے ہوتے ہیں تو وہ بالکل ایسے جیسے کوئی روبوٹ آ کے بیٹھ گیا. اور ہم تو ایسے بھی جانتے ہیں کہ ایک صاحب تھے ہمارے محلے میں رہا کرتے تھے، پوری لوکیشن تو نہیں بتاؤں گا وہ سمجھ جائیں گے. تو ہم اپنے والد کو دیکھتے تھے گھر میں آ کے گپ شپ اور خیریت بھی اور چٹکلے بھی سنا رہے ہیں. تلاوت بھی کرتے تھے تو اونچی آواز سے، ایک رونق گھر میں لگی ہوتی تھی. تو ہم دیکھتے تھے ان کو کہ ان کے والد صاحب جب گھر میں آتے ہیں نا ایک روبوٹ کی طرح آئے، کمرے میں بیٹھ گئے، ان کے سامنے پانی لایا جا رہا ہے، ان کے سامنے چائے پیش کی جا رہی ہے، ایک دو خیریت بھی جیسے کوئی خبرنامہ پیش کیا جا رہا ہے نا، اسکرپٹ لکھ کے لائے ہیں، دو چار اس طرح کی باتیں کی اور ختم. تو اس طرح پھر اولاد میں بھی یہ چیز جاتی ہے. تو یہ چیز میرا خیال ہے پیدائشی ہوتی ہے. انسان بچے آپ دیکھ لیں نا، کچھ سست ہوتے ہیں، کچھ چست ہوتے ہیں، کچھ ہنسمکھ ہوتے ہیں، کچھ روتیلے ہوتے ہیں، کچھ اللہ کی طرف سے اور کچھ انسان کے اختیار میں بھی ہے. یہ تو آپ جب خوش رہنا چاہیں گے ٹینشن نہ لیں تو انسان خود بخود خوش ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کا تعلق ورزش سے بہت زیادہ ہے. ورزش سے یعنی جب آپ میں فیٹ زیادہ ہونا شروع ہو جائے، بھاگنا دوڑنا کم ہو جائے تو آدمی ٹینشن میں جاتا ہے، ڈپریشن میں جاتا ہے. اور یعنی میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہو آپ صبح جاگنگ شروع کر دو، بھاگو، بہت بھاگو، تھکاؤ اپنے آپ کو. آپ دیکھیں جس دن آپ صبح بہت زیادہ دوڑیں گے، بھاگیں گے، آپ کا سارا دن بہت اچھا گزرے گا. تو اس سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. اس بارے میں بتائیے گا کہ آپ کی تربیت میں والدین میں سے کس کا زیادہ کردار رہا؟ خاص طور پہ والدین کے لیے، مطلب آپ اپنے والد صاحب کو، اپنی والدہ کو کیسے مطلب دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک کردار مثالی تھا، تاکہ آج کے والدین کے لیے ایک رہنمائی ہو کہ بھئی آپ بھی اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں؟ دیکھیں میری تربیت جو ٹوٹی پھوٹی تربیت ہوئی ہے اس میں میرے والد کا سب سے زیادہ کردار، 99% اگر آپ کہیں تو میں کہوں گا والد صاحب کا. اچھا. والد صاحب ہمارے بہت سخت نمازی تھے اور والد صاحب کو قرآن سے بہت محبت تھی، بہت زیادہ. قرآن کی تلاوت بہت کرتے تھے. قرآن ہمیں پڑھانا شروع کیا میرے والد صاحب نے، اور جو تھے وہ تہجد گزار بھی تھے. تو آواز بہت اچھی تھی قرآن جب پڑھا کرتے تھے. نماز میں بہت سختی کرتے تھے، نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے ہم لوگ گھر کے اندر. پھر بیٹھ کے نصیحت بہت کرتے تھے مختلف چیزوں کے بارے میں، نماز بھی زیادہ نصیحت ہوتی تھی. تو یہ بہت بڑا کردار. والدہ نے ہمیں کھلایا پلایا بہت ہے، کیونکہ میرے والد صاحب تھے کیونکہ فوج میں، تو فوجی جو ہے نا ہر چیز میں مینجمنٹ بہت ہوتی ہے ان میں. تو والد صاحب نے تو ہماری ایک جیب خرچی باندھی ہوئی تھی کہ بھئی اس کے اندر ہی چلنا ہے آپ نے. اور کمیٹیاں ڈالنے کے بہت خلاف تھے وہ، کہ جو آپ کی جیب میں ہے اسی میں آپ حساب کتاب سے چلیں.
والدہ کا ہاتھ ہمارے ماشاءاللہ بہت زیادہ کھلا تھا. تو ہم نے جو عیاشی کی ہے نا, جو گولے گنڈے کھائے ہیں, وہ والدہ کے خرچے سے کھائے ہیں. انہوں نے کھلایا بہت ہمیں. تو اچھا, دوسری بات, ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ والد نے ہمیں ڈانٹا ہو تو والدہ نے اس میں درمیان میں کچھ دخل اندازی کی ہو. جیسے آج کل بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, باپ بچے کو پہ سختی کر رہا ہے یا ڈانٹ رہا ہے تو مائیں وہی نصیحت شروع کر دیتی ہیں کہ آپ کیوں اس کو. اس سے بچوں میں بغاوت پیدا ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں ہمارے والد غلط ہیں. تو والدہ نے کبھی, اللہ کا شکر ہے, ہمیں والد کے خلاف نہیں ورغلایا, والد کے اگینسٹ کبھی ہمارے سامنے برائی نہیں کی والد صاحب کی کہ یہ ایسے ہیں, یہ یوں ہیں, یہ ایسے ہیں. تو یہی بتایا کہ بھائی ابو سے پوچھو, والد سے پوچھو. تو یہ اس کا بڑا, جب گھر کا سربراہ مرد ہوتا ہے نا تو کافی چیزیں کنٹرول میں ہوتی ہیں. البتہ ہماری والدہ کی, یہ والدہ بھی ہماری الحمدللہ تہجد گزار تھیں اور بہت لمبی لمبی دعائیں کرتی تھیں. ان کی یہ بڑی اچھی کوالٹی تھی. اور یہ جو آج کل ایک یعنی ایک مصنوعی سی زندگی ہے نا, اس سے بہت دور تھیں. وہ سادگی تھی ان کی طبیعت میں, لیکن اتنی بڑی زبردست ان کی یہ تھی کہ انہوں نے کھلایا بہت ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم وہیں سے کھانے پینے کے عادی بنے تھے. تو سخاوت بہت تھی ان کے اندر ماشاء. آپ کی شادیوں کا تو ماشاءاللہ سب کو علم ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کے بچے کتنے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, یا آپ ان کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ میرے تو ابھی پھر آج کی رپورٹ تک کے مطابق 14 بچے ہیں. جی, اس میں تبدیلی الحمدللہ ہوتی رہتی ہے. تو پڑھ رہے ہیں سارے الحمدللہ. بڑے والے 2 ابھی حفظ کر رہے ہیں, تو حفظ انشاءاللہ ان کا مکمل ہونے والا ہے. اسکول میں جاتے ہیں سب الحمدللہ, اسلامک اسکولز ہیں جن میں پڑھ رہے ہیں. ایسے ہی کئی بچیوں نے شادی کے بعد بھی تعلیم حاصل کی. جی, تو کوئی پابندی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ سسرال کے خرچے پہ پڑھے نا. ٹھیک ہے نا. جو سسرال کو ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے تو یہ کیا بات ہے, آپ اپنے خرچے پہ اس کو پڑھائیں. بالکل. تو یہ کیا بات ہے. تو اب وہ پڑھا رہے ہیں الحمدللہ. جہاں تک ہم پڑھا سکتے تھے ہم نے پڑھایا, اب سسرال پڑھا رہے ہیں ان کو. اچھا, یہ بتائیے گا کہ ہمارے تو ماشاءاللہ. اچھا سوری, بات میں مکمل کر لوں. اور اگر سسرال نہیں پڑھاتا تو آپ شادی کے بعد بھی تو پڑھا سکتے ہیں نا. یعنی باپ نے اگر پڑھانا ہے تو بھائی ٹھیک ہے, شادی کر لو, اس کے بعد بھی میں پڑھاؤں گا. تو اس میں کیا, اس میں کون سی ایسی ایک اچھمبے کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ بچی جب بالغ ہو جائے تو اگر اس کا مناسب رشتہ آئے تو اس میں تاخیر نہ کرو. اگر کرو گے الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. اگر تاخیر کرو گے بہت بڑا فتنہ ہوگا. یہ بہت بڑا فتنہ کیا ہے, ہو سکتا ہے وہ مناسب رشتہ ہاتھ سے نکل جائے. تو جو لوگ انتظار میں تو جانتا ہوں لڑکی کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں کہ جی ہم پہلے میڈیکل کالج میں تعلیم مکمل کر لے گی پھر ہم شادی کریں گے. رزلٹ یہ نکلا ہے کہ آج وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں, رشتے تلاش کر رہے ہیں. کوئی بیچارہ, کوئی بڑھئی اور بیچارہ کوئی رکشا چلانے والا, وہ بھی نہیں ان سے شادی کر رہا. ایج فیکٹر ایک بہت بڑی چیز ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ ہمارے ماشاءاللہ ہر دوسرے پاکستانی کے دل میں خواہش تو ہوتی ہے دوسری تیسری چوتھی شادی کی. آپ کے خیال میں مطلب لوگ ڈر کی وجہ سے نہیں کر پاتے, ایک مرد میں کیا خوبی ہو تو اس کو یہ سٹیپ لے لینا چاہیے؟ مثلا وہ مالدار ہو, وہ ایک اچھا سامع ہو, لسنر ہو, کیا خوبی ہو؟ دیکھیں, سب سے بڑی خوبی برداشت. 2 شادیوں کے لیے پیسے نہیں چاہیے, کیونکہ غریب لڑکی سے کر لیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں نا ہماری تنخواہ 20,000 ہے, ہم شادی کیسے کریں. میں کہتا ہوں تو ایسی لڑکی سے کرو جس کے باپ کی 10,000 ہے اور 6 بیٹیوں کو پال رہا ہے. وہ تو 10,000 میں کیا کھلا رہا ہوگا, 20 میں اس سے تو اچھا ہی کھلا دو گے نا. تو آپ نے جب یہ فرض کر لیا نا کہ دنیا میں سب سے زیادہ غریب ہوں, پھر آپ نہیں کر سکتے. لیکن میرا خیال ہے کوئی بھی اگر غریب ہے تو سب سے زیادہ غریب نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ ہیں تو وہاں کر لے وہ. تو غربت تو نکاح میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ دوسری شادی کے لیے وہ بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی اس کے لیے بہت برداشت بہت چاہیے, کیونکہ ری ایکشن بہت زیادہ نہیں, بہت سے بھی زیادہ ہوتا ہے. یعنی جو آپ نے سوچا ہوا ہے نا کہ یہاں تک ری ایکشن ہوگا تو اس کے بعد سے آگے شروع ہوگا ری ایکشن. تو اس میں یہ کہ برداشت کرنا ہے, ایک دم جذباتی ہو جانا. اور اس میں یہ کہ کرنے کے بعد جب ری ایکشن شروع ہو تو ٹائم گزاریں. یعنی وقت سے بہترین کوئی مرہم ہے نہیں. تو ٹائم جیسے جیسے گزرے گا نا, وہ جھاگ بیٹھنا, تو وہی ٹائم ہوتا ہے جس وقت سب کے جذبات ہوتے ہیں. بیوی آپ کو تانے دے رہی ہوتی ہے, تمہیں شرم نہیں آتی, اور آپ نے پھر الٹا جواب دے دیا آگے سے. آپ کے سالے آ گئے لڑنے کے لیے, آپ بھی لڑنے کے لیے نکل آئے, اور وہ یہ پھر نہیں, آپ بھاگ جائیں وہاں سے. ٹھیک ہے, ٹائم گزاریں, جتنا ٹائم گزرے گا آہستہ آہستہ حالات اپنے آپ کو وہ خود مینیج کر لیتے ہیں. صحیح.
اچھا، اپنے والدین کے علاوہ انسان کی شخصیت میں بڑا کردار ہوتا ہے اس کے اساتذہ کا، تو آپ اپنے کچھ اساتذہ کا ہمیں تعارف کروائیں، ان کی کوئی اچھے دیکھیں واقعے۔ سب سے پہلے تو الحمدللہ میرے بڑے بھائی ہیں، ان کا بڑا میری ٹوٹی پھوٹی جو بھی میری تربیت ہے اس میں بڑا کردار ہے۔ ہمارے گھر میں بہت سخت نگرانی تھی، تو بھائیوں کی بڑی نگرانی تھی۔ ہم سگریٹ نہیں پی سکتے تھے الحمدللہ، ہم کوئی ایسا نہیں ہے کہ بائکوں پہ لڑکیوں کے پیچھا کریں، ہمیں گھر کا خوف تھا ایک کہ بھائی ہوتے ہیں۔ اور میں لوگوں سے کہتا ہوں جن کے ایک دو بچے ہیں نا، ان میں یہ بھی بڑا فقدان ہو، تربیت شاید نہیں ہو پاتی ان کی۔ آپ کے گھر میں بھائی بہنوں کا ایک نظام ہونا چاہیے، بچے ہونے چاہیے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی نگرانی کرتا ہے، بڑا اس لیے برائیوں سے بچتا ہے کہ چھوٹا کیا کہے گا۔ یہ سب ایک نیچرل سسٹم ہے جو قدرت نے بنایا ہے، جو فیملی پلاننگ والوں نے بالکل ہی برباد کر دیا ہمارا۔ تو ہم پر نگرانی تھی بڑے، میں نے پورا قرآن، شروع تو میرے والد صاحب نے کرایا، لیکن مجھے پورا قرآن میرے بڑے بھائی نے پڑھایا ہے، تو پورا ہم نے گھر میں ہی پڑھا ہے پورا قرآن۔ اسکول کی جو مجھے پڑھایا کرتے تھے وہ سب سے بڑے بھائی تھے، وہ پڑھاتے تھے اسکول کی جتنی ایجوکیشن، میٹرک تک میں نے ان سے ہی ٹیوشن پڑھائے۔ تو اور اس کا بڑا فائدہ ہوا کہ وہ بہت ظاہر ہے جب آپ کا بھائی آپ کو پڑھائے گا تو وہ ترخانے والا کام نہیں کرے گا، تو ان کا سب سے پہلے تو بڑا پھر انہوں نے معاشی لحاظ سے مجھے بے فکر کیا ہوا تھا۔ مدرسے میں ایسے رہتا تھا جیسے کوئی بہت بڑے سیٹ رہتے ہیں، کیونکہ وہ میرے والد صاحب الگ جیب خرچی دیتے تھے، دونوں بڑے بھائی الگ دے دیتے تھے، تو ہم ایسے رہتے تھے کہ جیسے کوئی پتہ نہیں ہم سے بڑا سیٹ کوئی نہیں ہے، تو کھاتے پیتے تھے الحمدللہ۔ تو اس کا بڑا فرق پڑتا ہے کہ جب آپ بے فکری کے ساتھ رہتے ہیں تو زیادہ اچھا پڑھ لیتا ہے آدمی۔ اس کے بعد میرے جو سب سے قریبی استاذ ہیں وہ حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب ہیں، جو مجھے مدرسے میں لے کر آئے۔ پھر مفتی محمد صاحب ہیں جو جامعۃ الرشید کے شیخ الحدیث ہیں، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ پھر تخصص میں نے کیا جو حضرت مفتی ابوالبابا صاحب سے، پورا ایک سال جو فتوے کا کام ہم کو سکھایا ہے، وہ انگلی پکڑے کے چلانا انہوں نے سکھایا۔ باقی جو زیادہ میں نے کام کیا پھر مفتی محمد صاحب کی نگرانی میں، جو مسائل میں بتا رہا ہوں اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ اور جو میرے نظریات ٹھیک ہوئے ہیں نا، اور جو بھی مجھ سے خیر کا کام ہو رہا ہے، اس میں میرے جو شیخ و مرشد ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، اچھا، کیونکہ مفتی رشید احمد صاحب کے بعد میں ان سے بیعت ہو گیا تھا۔ اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ بے لگام اونٹ کی طرح نہ پھریں، آپ کسی کو اپنا روحانی پیشوا بنائیں۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے شخصیت پرستی، ایک ہوتا ہے کسی کو بڑا بنا کے چلنا، دونوں میں بڑا فرق ہے جو آج مٹا دیا گیا ہے۔ شخصیت پرستی تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے بڑے کو کسی نسب کی وجہ سے بڑا بنایا، خاندان کی وجہ سے یا گدی نشین ہونے کی وجہ سے، تو اور وہ ہر غلط کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس کے، یہ تو شخصیت پرستی ہے۔ لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی پر اعتماد ہے کہ ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ، ان کا تجربہ ہمارے تجربے سے زیادہ، ان کا تقویٰ ہمارے تقوے سے زیادہ، تو ان بیسس پر جب آپ کسی کو بڑا بناتے ہیں تو یہ تو ضروری ہے۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، تابعین نے صحابہ کو بنایا، پھر تبع تابعین نے تابعین کو بنایا، یہ تو سیٹ اپ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ جو بے لگام ہو گئے ہیں نا، ذرا سی چار باتیں علم کی آئیں اور آپ اپنے آپ کو خود مختار سمجھ لیتے ہیں، اس کی مثال علماء دیتے ہیں بے لگام اونٹ، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ تو وفوق کل ذی علم علیم، قرآن کہتا ہے ہر صاحب علم سے اوپر بھی ایک صاحب علم ہے۔ تو آج ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ چار باتیں علم کی سیکھنے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ تو یہ اپنے آپ کو جو ہے نا، میں ابھی بھی ان سے ہی پوچھتا ہوں جو میرے شیخ و مرشد ہیں، کہیں بھی بیان میں کوئی بات ہو جائے وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ بات آپ کی غلط ہے، یہ آپ نے شدت اختیار کی ہے اس میں۔ تو اس طرح انسان کسی کو بڑا بنا کے سیکھتا ہے، کسی کو اپنے اوپر مسلط تو کرے کہ وہ اس کو بتائے کہ تم صحیح۔ دیکھیں آپ کے جو آڈینس ہوگی نا، جو آپ کے مریدین ہیں، وہ آپ کی ہر الٹی چیز کو صحیح کر کے پیش کر رہے ہوں گے۔ ان سے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ تو آپ چوکے چھکے مارتے رہیں گے، وہ کہیں گے ہمارے حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ میں ایک اکثر قصہ سناتا ہوں نا، ایک بادشاہ جو ہے وہ تقریر کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے تیر مارا، ہرن کے ٹانگ سے نکل کے کنپٹی بھی جا کے لگا۔ وہ پبلک حیران تھی کہ یار یہ تیر پچھلی ٹانگ سے نکل کے کنپٹی پہ کیسے لگ گیا۔ تو بادشاہ کا ایک چمچہ تھا، اس نے کہا کہ وہ اصل میں اس وقت اپنی ٹانگ سے اپنی کنپٹی کھجا رہا تھا ہرن۔ تو جو آپ کے چاہنے والے لوگ ہیں نا، وہ آپ کے ہر چوکے چھکے کو سیدھا کر کے پیش کر دیں گے۔ تو کوئی آپ کا باپ ہونا چاہیے جو آپ کو بتائے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تو اس سے انسان پھر ترقی کرتا ہے۔ اور ماشاءاللہ سے آپ کی بہت ہیکٹک روٹین ہے، ابھی ہم لوگ آئے ہیں، آپ نے ہمارے لیے بھی وقت نکالا، ہم سے پہلے بھی ماشاءاللہ آپ کی مجلس چل رہی تھی، تو دن بھر کی کیا مصروفیات ہیں، اس میں گھر والوں کے ساتھ ٹائم کو کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں؟ مثلا ہم اب تھوڑا سا مصروف ہو گئے، یہ ہمارے ساتھی کاروباری حضرات ہیں، ان کی بیگمات کو شکایت ہوتی ٹائم نہیں دیتے،
تو کیسے مینیج کر پاتے ہیں یہ توازن جو ہے نا؟ انسان ساری زندگی توازن کی تلاش میں رہتا ہے لیکن شاید وہ آتا نہیں ہے. دیکھیں جب انسان کی زیادہ شادیاں ہوتی ہیں ایک فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں جن کو ٹائم کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی, ان کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں کہ بھئی ہمیں گھماؤ پھراؤ, یا ہمیں ان کو شاپنگ کا زیادہ شوق ہوتا ہے, آپ سمجھ لیں کھانے پینے کا زیادہ شوق ہوتا ہے, تو ان کو انسان اس طرح سے خوش رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو یہ چیزوں کا نہیں ہوتا, ان کو ٹائم زیادہ چاہیے ہوتا ہے, تو وہ آدمی خود آہستہ آہستہ تجربے سے یہ چیزیں سیکھ لیتا ہے. تو مینیج ہو جاتا ہے ٹائم, الحمدللہ ہو ہی رہا ہے. تو باقی میرا زیادہ ٹائم تو یہاں جامعۃ الرشید میں گزرتا ہے. یہاں دارالفتاء میں فتوے کا کام ہے میرا, اور حدیث کا ایک کتاب ہے جو میں پڑھاتا ہوں یہاں پہ, اور الحمدللہ وہی ہم نے اپلوڈ کرنا بھی شروع کی ہے جو حدیث کا لیکچر ہے. اور پھر وہاں ریکارڈنگ ہے میری تفسیر کے جو, ہاں وہ آج میں نے آپ کے چینل پہ دیکھا, وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے. پھر مسائل کا سیشن چلتا ہے 1 گھنٹہ تقریباً, وہ سیشن چلتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ادھر ملاقاتیں ہیں, مسائل پوچھنے کے لیے لوگ آتے ہیں, وہ سیٹ اپ چلتا ہے. پھر میں کوشش کرتا ہوں 24 گھنٹے میں 1 سے 1.5 گھنٹہ میں ایکسرسائز کے لیے نکالوں. اچھا, تو جس دن وقت ہوتا ہے تو نکل جاتا ہے, جس دن وقت نہیں ہوتا تو نہیں نکلتا وہ. تو آپ کی ماشاءاللہ یہ تدریسی تو ہیں اس مصروفیات یہاں جامعۃ الرشید میں, اس کے علاوہ بھی کچھ اداروں سے کوئی وابستگی رہی؟ نہیں, میری جامعۃ الرشید جب سے میں پہلا دن جو میرا تھا وہ اچھا زمانہ طالب علم سے وہاں آیا, پھر وہیں سے اب مجھے 93 میں آیا تھا, تو 27 سال مجھے ادھر ہی ہو گئے ہیں. اور میں لوگوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں, نوجوانوں کو, کہ جس ادارے میں جاؤ نا قیامت تک اسی کے ساتھ رہو, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. یہ جو بدلتے رہتے ہیں نا, 4 دن وہاں پڑھے, پھر وہاں پڑھے, پھر وہاں پڑھے, سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. تو ہر ایک میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں, کچھ خامیاں ہوتی ہیں, لیکن جب آپ کسی سے منسلک ہوتے ہیں تو استقامت کے ساتھ جب آپ وہاں رہیں گے تو اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. تو یہ میں تو کہتا ہوں جس استاد سے پڑھنا شروع کیا استاد بھی تبدیل نہ کریں آپ, جب تک کوئی واضح طور پر اس میں بالکل ایسی چیز ہو جس میں آپ کہو کہ یار یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے پڑھا جائے, جب تک واضح نہ ہو. تو بدگمانی, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو آدمی بدگمان ہوتا ہے اداروں سے یا استاذوں سے, وہ کہیں کبھی نہیں رہتا. ہم نے اپنے بڑوں سے ایک بات سنی تھی اور بڑا فائدہ ہوا کہ جس آدمی کا ظرف چھوٹا ہے نا وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. وہ ہر وقت کیڑا ہی نکالتا رہے گا بیٹھ کے, یہ اس نے یوں کیوں کہہ دیا, اس نے یہ کیوں کہہ دیا. تو بھائی اس کا ایک اچھا مطلب بھی ہو سکتا ہے, تو اچھا مطلب تلاش کر لو. تو یہ شروع سے ہمارا مزاج تھا کہ ہم جب آئے ہیں تو میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جب میں پہلا دن تھا نا میرا, مفتی احمد ممتاز صاحب مجھے لے کر آئے تھے, تو میں نے یہ اس وقت فیصلہ کیا تھا کہ اب میں یہاں سے انشاءاللہ زندگی بھر کبھی جاؤں گا نہیں, کیونکہ مجھے دین پہ چلانے والے یہ لوگ, علم دینے والے, تو یہ ایک بے وفائی بھی ہے یہ ایک طرح کی. بہت اچھا. اچھا جامعۃ الرشید کے بارے میں تو سنا ہے کہ اور ویسے نظر بھی آتا ہے بقیہ مدارس سے اس کا جو امتیاز ہے, فرق مطلب, تو جدید کو قبول کرنا اور ایسی چیزیں جو ہیں. ہاں مدارس کے نصاب تعلیم کے حوالے سے یا جو ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں, طرق تدریس وغیرہ ہیں, یا جو مقاصد تعلیم وغیرہ ہوتے ہیں, اس حوالے سے جامعۃ الرشید کا کوئی بقیہ مدارس سے فرق ہے یہاں پہ جو بچے پڑھ رہے ہیں, یا اسی طرح سے ہے؟ دیکھیں جامعۃ الرشید نے تو ابھی الگ وفاق بنایا, آپ کو پتہ ہے, الگ بورڈ بنایا ہے, تو اس پہ کافی اعتراضات بھی ہو رہے ہیں کہ شاید مدارس کی طاقت کو کہیں توڑ دیا ان لوگوں نے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جامعۃ الرشید کے اہداف کو اگر آپ سامنے رکھیں گے نا, تو وہ اہداف اس نصاب تعلیم کے بغیر جو جامعہ چاہ رہا ہے وہ ممکن نہیں ہے. جو وفاق المدارس کا سلیبس چل رہا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے اپنی جگہ, وہ مفتیان کرام پیدا کر رہا ہے, وہ مساجد کے لیے ائمہ پیدا کر رہا ہے, وہ مدرسین پیدا کر رہا ہے, جو بہت اچھا کام ہے, اور ہم بھی اسی نصاب کو پڑھ کر آئے ہیں. لیکن جامعہ کا ایک ہدف ہے کہ ایک الیکٹریک پہ کام کرنا. کبھی فوج میں کمیشن آفیسر جائیں تو مدرسے سے جائیں لوگ, اور الحمدللہ بھی جامعۃ الرشید نے پاکستان نیوی کو ایک کمیشن آفیسر طلبہ کی ایک اچھی تعداد بھی دی ہے الحمدللہ. اور بیوروکریسی میں یہاں سے لوگ جائیں, اور جتنے بھی ایسے عدلیہ میں جائیں یہاں سے لوگ, تو جو ایک ویژن ہے تو ظاہر ہے اس کے لحاظ سے بہت براڈ مائنڈڈ ہو کے آپ کو کام کرنا پڑے گا. اس کے لیے پھر آپ کا ظرف بڑا ہوگا, پھر آپ اس میں شریعت کی گنجائشوں سے آپ فائدہ اٹھائیں گے. مثال کے طور پر ایک صاحب نے ایک دن کہا کہ میں میریٹ ہوٹل میں میرا بیان تھا, تو وہاں فنکارائیں اداکارائیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں. تو اس پہ کچھ لوگوں نے طنز کیا, مفتی صاحب ویسے شادی میں تو مس گیدرنگ میں جانے کے ناجائز سمجھتے ہیں, ادھر چلے گئے. تو میں نے ان سے کہا کہ جب اچھا وہاں 50% لوگ ایتھیسٹ تھے,
تو میں نے اللہ کے وجود کے دلائل پر 15 منٹ بیان کیا اور وہ الحمدللہ بہت اچھا اثر پڑا اس کا, لوگوں نے بڑی تعریف کی اس کی. تو آپ جب بڑا کام کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ کو تھوڑا سا اپنے اس ہال سے باہر نکلنا پڑتا ہے. ایسے ہی. تو اب آپ کو پھر اس گنجائش سے فائدہ اٹھانا پڑے گا جو شریعت نے دیا, وہ گنجائش شریعت کے اندر ہو. تو شادیوں کی مس گیدرنگ کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے نا, اس میں تو کوئی کیا کام کر لیں گے آپ. لیکن ایک ایسی جگہ پہ جہاں ایکٹریسز بھی بیٹھی ہوئی ہوں اور وہاں ایتھیس بیٹھے ہوئے ہوں, وہاں کسی مولوی کو بلا لینا یہ ایک بڑی بات ہے, میں سمجھتا ہوں. وہاں جا کے آپ کو خدا کے وجود پہ دلائل دینے کا موقع مل رہا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. بھائی آپ یہ دیکھو کہ یعنی تو ہمارا جو ایک تنگ نظری والا ماحول ہے نا, اس کو چینج کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. کہ کہاں شریعت نے گنجائش دی ہے وہاں آپ تقوی کا وہ معیار پہ اگر آپ چلیں گے تو آپ ہاتھ پاؤں کٹوا کے بیٹھ جائیں گے. اور وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ لوگ نہ کریں ان اداروں میں کام. تو جامعۃ الرشید کا بھی ایک بڑا ویژن ہے کہ بھئی ہم جب ملکی سطح پہ آئین کے اندر رہتے ہوئے انقلاب لانا چاہتے ہیں. ایک انقلاب ہوتا ہے مار دھاڑ والا, وہ ظاہر ہے وہ اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. ایک آپ کا آئین جب اسلامی ہے تو افراد اسلامی نہیں ہے نا. تو افراد کو چینج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بھئی جس منہج سے اور جس ٹریک سے گزر کے غلط لوگ اوپر جا سکتے ہیں تو اسی ٹریک پہ صحیح لوگ کیوں نہیں چل سکتے. تو صحیح لوگ اس پہ چلیں گے تو آگے تبدیلی آئے گی نا. تو فوج کو ہم لوگ کتنے لوگ برا بلا کہتے رہتے ہیں, تو وہی فوج میں تو کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ تو ان کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں. کوئی بھی کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے ہے, ان کا ایک معیار ہے, اس معیار پہ جو پورا اترے گا وہ چلا جائے. تو اس میں دینی ذہن کے لوگ جائیں تو دینی ذہن کے لوگ اوپر چلے جائیں گے. میں اکثر یہاں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ لاہور سے ایک صاحب کا فون آیا کہ لاہور کی ہائی کورٹ نے ایک بہت جج نے غلط فیصلہ کیا ہے شریعت کے بالکل اگینسٹ سے, تو مفتی صاحب آپ جج کے خلاف ایک بیان داغ دو. جو ہمارے ہاں جو فیشن چل رہا ہے نا وہ یہ چل رہا ہے کہ پھر ممبر پہ خطیب صاحب جو ہے نا وہ جج کا نام لے کر ایک بیان داغ دیں گے اور اندر ہو جائیں گے وہ, ٹھیک ہے نا. یا ایک وائلنس ہی پھیلے گی, ایک تشدد پھیلے گا. تو میں نے کہا میں ہائی کورٹ کے جج کے نام لے کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بیان کروں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ لاہور کی ہائی کورٹ نے یہ کیا ہے. تو میں آپ کو ایک اچھا مشورہ دے سکتا ہوں کہ یہ آج ایک فیصلہ نہیں ہے, کل دوسرا بھی غلط آئے گا, تیسرا بھی غلط آئے گا. میں نے کہا آپ کے کتنے بیٹے ہیں, کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں 4 ہیں یا 5 ہیں. میں نے کہا آپ فیصلہ کریں کہ ان 5 کو میں نے سپریم کورٹ کا جج بنانا ہے. تو ہائی کورٹ کا تو ایک نہ ایک تو انشاءاللہ ان میں بن جائے گا. 5 کی جب نیت ہوگی تو پھر وہ انشاءاللہ وہ آپ سے پوچھ کے فیصلہ کرے گا, ابا میں یہ فیصلہ کرنے جا رہا ہوں, ذرا مفتی طارق مسعود صاحب سے پوچھ کے بتاؤ کہ یہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہے. تو جب تک آپ اس سسٹم کو چینج نہیں کریں گے نا, اسی ٹریک پہ چل کے اچھے لوگ اوپر نہیں جائیں گے, اس وقت تک تبدیلی نہیں آ سکتی. جیسے کہ یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے اور پھر بالآخر مصر کے بادشاہ بنے. تو اگر وہ مصر کے بادشاہ ہی کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے اور اسی سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے تو نہ وزارت آتی ان کے ہاتھ میں اور نہ وہ بالآخر مصر کے بادشاہ بنتے. تو اسلام نے یہ بتایا میں کہ جو بھی گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے تبدیلی کیسے لانی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے ہاں مسالک میں جو ایک آپ کہہ لیں کہ جی عدم برداشت ہے, بدن مسلک بھی ہے, ٹھیک ہے, تو ہر وقت ہم ایک دوسرے کی جسے کہتے ہیں جی مہذب لفظ تو تنقید ہے, ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں, گرانے میں لگے رہتے ہیں, اور سختی ہے مزاج کی, اور اتحاد امت کے اوپر تقریریں ضرور ہو جاتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں محفل میں لوگ کانفرنس میں اتحاد امت پہ تقریر کریں گے, مل جل کے کام کرنا چاہیے, بعد میں اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعاون وہ لوگ بھی نہیں کریں گے. چلیں وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی عملاً تعاون پہ آمادہ نہیں ہوتے یا آتے نہیں ہیں. آپ کو میں مطلب چھوٹی سی مثال دوں کہ جی فلاں عالم دین کی آپ ویڈیو شیئر کر دیں, نہیں وہ میرے مسلک کا نہیں ہے, یا اس کی پوسٹ میں لائک کر دوں وہ میرے مسلک کا نہیں, یا میرے مسلک کا بھی ہے تو مسلک میں بھی آگے سب ڈویژن ہے, وہ فلانا ہے وہ فلانا. اتنا بھی ہم تعاون کرنے سے جھجک رہے ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ علماء کے اوپر ایک میں نے دیکھا عجیب سا پریشر ہوتا ہے ہر مسلک میں. اب اللہ کا شکر ہے کچھ معتدل علماء ہیں بریلوی میں, دیوبندی میں, اہل حدیث میں, جو اپنے مسلک کی کبھی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ دوسرے مسلک کی کسی خیر کی بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ود ان مسلک ایک پریشر جنریٹ ہوتا ہے, اور لوگ آتے ہیں, فون کھڑکتے ہیں, میسیجز آتے ہیں, آپ نے یہ کیا کر دیا, اس کی تعریف کیوں کر دیا, آپ نے یہ بیان.
یہ جو سارا سوشل پریشر ہے اور جو لوگ اس پریشر سے نکل کے کام کرنا بھی چاہتے ہیں، یعنی مزاجاً وہ معتدل ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس میں، مطلب کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اس مسئلے کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلا تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. سعودی عرب میں کتنا اختلافات ہے مسائل میں، کوئی ٹانگیں چوڑی کر رہا ہے، کوئی پتلی کر رہا ہے، کوئی زور سے آمین، لیکن کبھی بھی دلوں میں بغض پیدا نہیں ہوتا. کیا گورنمنٹ نے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ ایک اصول ہے کہ بھئی جب تک، یعنی دینی مسائل بتانے کا ایک معیار ہے کہ جب تک سرٹیفائڈ مفتی نہیں ہوگا اس کو مسئلہ بتانے کی اجازت نہیں ہے. دبئی میں بھی ایسا ہی ہے، دارالافتاء ہیں وہاں پہ، پراپر علم حاصل ایک جب تک کوئی نہیں کرے گا. تو آپ یو اے ای میں بھی دیکھ لیں، یو اے ای میں بھی مسلک پرستی نہیں ہے، حالانکہ اختلافات وہاں بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، سب طرح کے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی آفیشیل جو دارالافتاء ہے وہ جب تک وہ اس معیار سے نہیں گزرے گا تو مسئلہ بتانے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بھی شخص اٹھ کے کہے کہ یہ حدیث کا ریفرنس ہے، یہ حوالہ ہے، اور مسائل بتانا شروع کر دے، اس سے آپس میں کلیش ہوتا ہے. تو بہت زیادہ مسائل، لوگوں کی صلاحیتیں ایک ایسی چیز میں جو پہلے حل ہو چکے ہیں مسائل، یہ تو اختلاف تو ہو چکے ہیں نا، تو علماء کی آراء سامنے آ گئے ہیں، ان اختلاف کو آپ ختم نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے، وہ تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، کیسے ختم ہوں گے بھائی؟ تو دلائل ہر ایک کے پاس ہیں، تو اس میں آپ کو ظرف وسیع کرنا پڑے گا. یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ کو جو ٹھیک لگے آپ اس پر عمل کر لیں. مجھے لوگ فون کر کے جب کہتے ہیں نا یہ آپ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں، فلاں مولانا صاحب تو کچھ اور بتا رہے ہیں، تو کہتے ہیں فلاں مولانا صاحب کی رائے پر عمل کر لیں. نہیں، ان میں صحیح کون سا ہے؟ تو مجھے تو یہ صحیح لگ رہا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کو. کہنے لیکن وہ دلیل دے رہے ہیں. میں نے کہا اس کی جواب یہ ہے. تو ایک لا متناہی بحث، فاتقوا اللہ ما استطعتم. قرآن کہتا ہے جتنی استطاعت ہے اللہ سے ڈرو. تو ایک عامی آدمی میں اتنی ہی استطاعت ہے کہ کسی ریلائبل مفتی سے وہ فتویٰ لے اور اس پر عمل کرے، لیکن اس مفتی کو مفتی سمجھنے میں وہ اللہ سے ڈرے. اس میں اپنی خواہشات کا دخل نہ ہو، مسلک پرستی کا دخل نہ ہو. اس میں یہ ہو کہ میں قیامت کے دن اللہ کو جواب دے سکوں گا کہ اللہ میری نظر میں یہ واقعی عالم تھا اور واقعی قرآن و سنت کو جانتا تھا، تو آخرت میں بخشش ہو جائے گی. تو پہلی بات یہ ہوئی کہ اس میں یہ اصل کام ہے گورنمنٹ کا. جب تک گورنمنٹ نے جو بے لگام چھوڑا ہوا ہے نا، ممبر جو بیٹھ کے کوئی چینل بنا لے، جو بیٹھ کے تقریر کر لے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پہ. تو گورنمنٹ کو اس طرف متوجہ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ علماء کی جو بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ذمہ داری ہے کہ علماء بتائیں کہ اتفاقی مسائل کیا ہوتے ہیں، اجماعی مسائل جن میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے. دیکھیں بعض لوگوں نے اتحاد کی کوشش میں اتنے براڈ مائنڈڈ بن گئے ہیں کہ اسلامی کا حلیہ بگڑنا شروع ہو گیا نا. ٹھیک ہے، اب ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام کی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں دیکھیں، جیسے وہ کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں دائرہ اسلام سے کسی کو نکالنے والے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں دیکھیں اسلام کی ایک باؤنڈری ہے. جیسے ہم زبردستی کسی کو دائرہ اسلام سے نکال نہیں سکتے تو زبردستی لا بھی نہیں سکتے. تو علماء کی پہلی ذمہ داری تو یہ کہ وہ بتائیں کہ اسلام کے بیسک عقائد کیا ہیں، بیسک عقائد کیا ہیں جو قرآن و سنت نے بیان کی ہیں، جن میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسلام عیسائیت سے، یہودیت سے، ہندو مذہب سے جدا ہے. وہ بہت معمولی سے ہیں، وہ ان میں کوئی بھی میں سمجھتا ہوں اختلاف نہیں کرے گا سوائے قادیانیوں کے یا اور چند لوگوں کے جو بہت ہی متشدد، بہت ہی بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے. اس میں اہل حدیث، بریلوی کیا، دیوبندی کیا، سب اس کو مانتے ہیں. وہ ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ سعودی عرب میں پڑھائے جا رہے ہیں وہ عقیدے، وہ ملیشیا میں پڑھائے جا رہے ہیں. تو ان بیسک پر آ جاؤ. اس کے علاوہ جب آپ گہرائی میں جاتے ہیں نا تو وہاں بھی رائے تبدیل ہوتی ہے. تو اس میں وہ کہیں کہ ہمیں نہیں ہمیں معلوم نہیں ہے. حیات النبی ممات النبی کا آپ کو پتہ ہے بڑا پھڈا چلتا ہے. میں نے ایک مولانا صاحب کو کہا، میں نے کہا یار آپ یہ مسئلے ممبر پہ نہ چھڑیں، عوام کو نہیں پتہ ان چیزوں کا، یہ جنگ چھڑ جائے گی. آپ نجی محفل میں اپنے طور پر سمجھا دیں، لیکن ممبر پہ ان چیزوں کو مناظرے شروع ہوں گے، لڑائی شروع ہوگی. وہ کہنے لگے نہیں یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے. میں نے کہا دیکھیں یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے. اگر کسی کو نہیں پتہ اور وہ غفلت میں زندگی گزار لیتا ہے تو یہ آخرت میں اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. جب ایک عقیدہ رکھے گا نا تو شاید سوال ہو کہ یہ کیوں رکھا، وہ والا کیوں نہیں رکھا. اور نیوٹرل ہو، مجھے نہیں پتہ جی. کہنے لگے نہیں یہ بہت ضروری ہے. میں نے کہا اچھا مجھے بتائیں آپ کی بیوی کو پتہ ہے اس عقیدے کا؟ کہنے لگے اس بیچاری کو کیا پتہ یار، یہ حیات النبی. میں نے کہا پھر بھی وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ناقص مسلمان ہے؟ تو میں نے کہا ایسے ہی کروڑوں لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ. اور کراچی میں نے کہا میں لوگ مجھے مفتی کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، مجھے پچھلے سال پتہ چلا ہے کہ یہ کیا عقیدہ ہے. تو میں اب تک کیا ناقص یعنی آپ کی نظر میں کیا میں
جاہل تھا, مجھے تو نہیں پتا, ہمیں کراچی میں تو یہ ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا ہے. تو علماء کی, سنجیدہ علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں کو پہلے بتائیں اسلام کے بنیادی عقیدہ ہے توحید. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ فروعی مسائل میں بھی اجماعی مسائل کو الگ کر دیں. جو اجماع ہے ان کے خلاف تو جو بھی جائے گا اس پہ گمراہی کا فتویٰ لگے گا. اور کچھ مسائل ہیں مجتہدین کے درمیان اختلافی چلے آ رہے ہیں, اس میں آپ جس مسلک کو فالو کریں, اگر آپ کو کسی مسلک پہ اطمینان ہے تو آپ فالو کریں اس کو, لیکن وہ خواہشات کی بیس پہ نہیں. اس میں اکثر ایک واقعہ لوگوں کو بیان میں بھی میں نے بہت سنا ہے. لاہور سے ایک اہل حدیث کا میرے پاس فون آیا مجھے, وہ کسی لڑکی سے شادی کر رہے تھے ابا کی اجازت کے بغیر. انہوں نے مجھے کال کی کہ جی لڑکی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں والد کی اجازت کے بغیر, تو مفتی صاحب آپ بتائیں شرعاً جائز ہے؟ میں نے کہا اگر یہ حنفی ہوتا نا تو اس کو تو پتہ تھا کہ جائز ہے, یہ مجھے اہل حدیث لگ رہے ہیں. میں نے کہا آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ کہہ رہے میں اہل حدیث سے ہی پوچھتا ہوں مسائل. تو میں نے کہا یہ والا مسئلہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یار وہ میں کسی کو نہیں, مسئلہ فصل میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ قرآن حدیث کو مانتے ہیں, لیکن آج تک تو آپ کا یہ خیال تھا کہ قرآن حدیث کے مطابق فتویٰ اہل حدیث علماء دیتے ہیں, آج آپ کو ایک حنفی عالم کی طرف جانے کا خیال کیسے آ گیا؟ کہہ رہے ہیں مجھ سے آپ اس بحث میں نہ پڑیں, مجھے دلائل سے ثابت کریں. میں نے کہا میں دیکھو اب تک آپ جو مسئلے پوچھتے رہے ہیں نا اہل حدیث عالم سے, تو دلائل سے ہی دیتے رہے نا جواب. یہ والے مسئلے میں آپ مجھ سے دلیل سے کیوں جواب مانگ رہے ہو؟ میں نے کہا دلائل میرے پاس ہے, میں مار لگا دوں گا, لیکن آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ اہل حدیث علماء سے ہی پوچھیں, کیونکہ آپ اسی کو فالو کرتے آ رہے ہیں. وہ اگر آپ سے کہتے ہیں کہ ہم فقہ حنفی میں تفصیل ہے کہ اگر غیر کفو میں ہو رہا ہے تو وہ ہے, کفو میں ہے تو وہ ایک الگ بحث ہے, وہ بھی میں نہیں چھیڑنا چاہتا یہاں. تو میں نے کہا آپ انہی سے پوچھیں جو آپ کو وہ جواب دیتے ہیں, آپ اس کو فالو کریں اور آپ کے لیے اسی میں خیر ہے انشاءاللہ. میں نے جب میں درجہ خامسہ میں تھا, میری عمر 22-23 سال تھی, میں نیا نیا آیا تھا مدرسے کی طرف, تو ایک مسئلہ تھا طلاق سے متعلق اور حرمت مصاہرہ سے متعلق. میں نے سعودیہ کے شیخ بن باز کو خط لکھا, وہ حیات تھے رحمہ اللہ تعالیٰ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کو میں نے سوال لکھ کے بھیجا طلاق کا, تو وہاں سے ان کا جواب آیا افیدکم بان النظر فی ذلکم راجع الی فضیلۃ مفتی جہتکم وفیما یراہ فضیلتہ کفایۃ ان شاء اللہ تعالی. کہ آپ پاکستان میں ہیں اور یہاں پر حنفی علماء ہیں. میں نے اس میں لکھا تھا کہ یہاں حنفی علماء تو یہ کہتے ہیں, لیکن آپ کی رائے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو علاقے کے علماء ہیں آپ اس بارے میں انہی سے فتویٰ لیں, اور جو فتویٰ وہ دیں گے وہ آپ کے لیے کافی ہے. انہوں نے اپنی رائے, حالانکہ ان کی رائے اس کے خلاف تھی, میں نے فتویٰ ہی اس لیے لیا کہ ان کی رائے اس کے اگینسٹ تھی. انہوں نے کہا نہیں آپ وہیں سے پوچھیں ان کو. تو یہ ایک اہل حق ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو علماء اگر یہ ظرف پیدا کر لینا کہ خواہشات کی بیس پہ جو کلابازیاں کھائی جا رہی ہیں یہ غلط ہیں. ہر ایک قرآن و حدیث, دیکھیں اہل حدیث بھی قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں, جو علماء دیوبند ہیں وہ بھی قرآن حدیث کا نام لیتے ہیں. تشریحات میں اختلاف تو صحابہ کے بھی تھا نا. ایسے ہی. تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جس چیز میں شریعت نے لچک پیدا کی ہے, آپ اس میں کیوں کسی پر زبردستی تھوپ رہے ہو کہ میری ہی رائے ٹھیک ہے اور سامنے والے کی رائے 100% غلط ہے. تو ممبر و محراب سے یہ بات ہونی چاہیے کہ کہاں تک گنجائش ہے, کون سے اجماعی عقیدے ہیں ان میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے. دوسری بات, مسائل کے بارے میں جب کسی نے پوچھنا ہو, طلاق کا مسئلہ ہو, وراثت کا مسئلہ ہو, کوئی بھی, تو ریلائبل دارالفتہ سے پوچھیں, وہ ادارے سے پوچھیں. اس میں افراد پر اعتماد نہ کریں. فرد سے اگر پوچھنا تو فرد بھی کسی ادارے سے وابستہ ہو, کیونکہ فرقواری پھیلتی ہے جو افراد ہیں نا, ایک آدمی وہاں بیٹھ کے دارالفتہ کھولا ہوا ہے, ایک آدمی وہاں بیٹھ کے, تو ادارے کیا کرتے ہیں, نظر رکھتے ہیں, ان کو اپنی ساکھ بھی برقرار رکھنی ہوتی ہے, وہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے, نظام ہوتا ہے. تو یعنی فرقواری پھیلتی ہے انفرادی طور پر ہر آدمی ایک, یعنی میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ نئے نئے لوگ آ رہے ہیں, لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ ہم فرقواریت ختم کر رہے ہیں, حالانکہ وہ ایک نیا فرقہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی. تو یہ ممبر و محراب سے نا لوگوں کو, اچھا کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو اجماع امت کے خلاف ہیں, تو اس میں بھی آپ کا طریقہ کار میں شدت یا جذباتی پن نہیں ہونا چاہیے. اس میں آپ یہ بتا دیں اس میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے, دوسری رائے نہیں ہو سکتی. پھر بھی کوئی چلتا ہے تو وہ اس کا دین ہے. جیسے ہندو, آپ بتا سکتے ہیں نا کہ اسلام میں بت پرستی کی اجازت ہی نہیں ہے, ہندو تو کر رہا ہے تو کیا کریں, اب کر رہا ہے تو اس کا اپنا مذہب ہے. تو اس طرح اسلام کے کچھ اتفاقی مسائل ہیں, بھائی یہ اتفاق ہے, ان میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اس میں اتنے قرآن و سنت کے مضبوط دلائل ہیں کہ دوسری رائے کا امکان ہی نہیں ہے. تو جو وہ رائے رکھتا ہے وہ گمراہ ہے. تو لیکن اب کریں کیا,
کرنا گورنمنٹ کا کام ہے, وہ ہمارا کام نہیں ہے. وہ پولیس نہ بنے. تو ممبر پہ جب پولیس بن کے آپ شدت پسندی اختیار کرتے ہیں پھر معاملہ خراب ہوتا ہے. پھر چونکہ فریق مخالف پھر آپ پہ طنز کرتا ہے, پھر آپ ادھر سے طنز, پھر ادھر سے طنز, پھر وہ جو ہو رہا ہے ایک اکھاڑا بنا ہوا ہے جو ہے نا ممبر و محراب, یہ چیزیں ہوتی ہیں پھر. اچھا مفتی صاحب, بس اب آخر میں ایک کویسچن ہے, بس ہم اس کے ساتھ بحث کو سمیٹتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک عمومی سی نصیحت, مطلب عام یوتھ کے لیے, نوجوانوں کے لیے, بلکہ ہمارے لیے خاص طور پہ, ہم لوگ اب جو لوگ بھی دین کے کام کے لیے نکلے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہم ساتھیوں کا بھی بیک گراؤنڈ تحریک کا ہے, میرا بھی پہلے تبلیغ سے تعلق رہا, پھر اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب کے تنظیم اسلامی سے, یہ بھی ہمارے بھائی جو ہے تحریک کے ساتھ ان کا تعلق رہا. تو جس کے اوپر وہ کہتے ہیں نا, بندہ جماعت اسلامی سے نکل جاتا ہے, جماعت اسلامی اس کے اندر سے نہیں نکلتی. تو جو کسی بھی تحریک سے رہا ہو تو اس کے اندر کوئی کھجلی ہوتی رہتی ہے, میں نے کچھ کرنا ہے. تو جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو نوجوان خاص طور پہ, آپ ان کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے کہ وہ کچھ پروڈکٹیو کریں, کوئی انتشار کا باعث نہ بن جائے سوسائٹی میں؟ دیکھیں, آپ کا تجربہ بھی بہت زیادہ ہے, تو میں یہ نہیں کہ میں کوئی زیادہ تجربہ کار ہوں, آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ نے پوچھا ہے تو ایک مشورے کے تکرار کے طور پر کہ کوئی اس میں غلط بات ہوگی تو آپ سے اصلاح بھی ہو جائے گی اس کی. تو سب سے پہلا تو یہ جو میری رائے میں اس وقت ایتھیزم ہے نا, یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. ہم مذہبی لوگ تو آپس میں ہی وہ فلانا غلط تو فلانا غلط, ہمیں نہیں پتہ کہ یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے. یوٹیوب پہ چینل بن رہے ہیں, فیس بک پہ آپ دیکھیں. اور کیونکہ میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جن کے خاندان بڑے مذہبی تھے اور باپ داداؤں میں حافظ گزرے وہ سارے, وہ ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ سائنس کو لوگوں نے, سائنسی ترقی ہے نا, تو سائنس کو گویا خدا بنا لیا لوگوں نے, کہ جو سائنسدان کہے گا بس وہ پتھر پہ لکیر. حالانکہ ہمارے یہاں لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ سائنسدان بھی نہیں کہہ رہا, یعنی مدعی سس گواہ چس والی بات ہے. تو ایک تو نوجوانوں کو اس پہ تیار کریں کہ اسلام کی حقانیت, عقلی دلائل, جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا ایک کام, ایک بڑا ایک فرض کفایہ ادا کیا انہوں نے, اس طرز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ان کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, یہ جب ہی دیکھیں, جب تک آپ کوئی دوسرا کام نہیں دیں گے نا, صحیح ہے, تو وہ سے نہیں نکلیں گے. ماں باپ کیا کرتے ہیں, بچہ بہت شرارت کر رہے ہیں نا, کارٹون لگا کے دے دیتے ہیں, تو وہ کارٹون دیکھنے لگ جاتا ہے. اگر وہ اس کو گھنٹہ بیٹھ کے سمجھاتے رہے شرارت نہیں کرو شرارت نہیں کرو, تو کوئی کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. صحیح ہے. تو جب آپ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں نوجوانوں کو لگائیں گے تو یہ فضول چیزوں سے وہ جھگڑوں سے نکلیں گے. وہ تو پازیٹیو ایکٹیویٹیز کیا ہیں کہ بڑے بڑے کام ہیں, بڑے کام ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ یعنی دنیا میں آپ سے عرض کروں کہ مذہب اگر پھیل رہا ہے تو صرف اسلام کو عیسائیت سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اب دنیا بڑی عقل رکھتی ہے, وہ سنتی ہے. ابھی تو مجھے کسی نے بتایا کہ اٹلی میں کوئی چند سال پرانی بات ہے, کوئی پوپ وزٹ کرنے کے لیے آ رہا تھا, تو ہمارے یہاں سے کوئی عالم بھی گئے, ان کا بھی بیان تھا, تو گورے پوپ کو چھوڑ کر ہمارے بزرگ کو دیکھنے لگے کہ یار یہ ماشاءاللہ زیادہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پہ لگ رہا ہے, ان کی داڑھی, ان کا نور دیکھو ان کے چہرے کا. تو دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں وہ خود ہی ختم ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا اتنا پھیل چکا ہے, اب ہندو کو پتہ ہے کہ یار یہ پتھر کے بنے ہوئے بت, یہ ہمارے باپ دادا کی رسومات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ الا یہ کہ کوئی بہت ہی متشدد ہو تو وہ چلتا رہے. لیکن پڑھا لکھا طبقہ تمام مذاہب سے اب سمٹ رہا ہے. اب جو فیوچر کی جو فکری جنگ ہے نا, وہ اسلام اور ایتھیزم کی ہے. یعنی مذہب, یا تو سرے سے مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے, مذہب کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے. ہر بات آپ عقل سے پوچھیں, سائنسدانوں سے پوچھیں, اور آج کل کے ماہرین سے پوچھیں کیا کرنا ہے. مذہب ہے تو صرف اسلام. تو اس لیے ہمیں اب اپنی صلاحیتیں دوسری چیزوں میں ضائع کرنے کے بجائے نا, مستقبل کو سامنے رکھ کر, جیسے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم 50 سال پہلے مدارس میں انگلش لے کر آتے تو آج کچھ اور نقشہ ہوتا. ہمیں پہلے سوچ لیتے کہ یار فیوچر کی زبان انگلش ہے, تو اگر یہ 50 سال پہلے سوچ لیتے, اب بھی آئیں غنیمت ہے, لیکن بہت دیر ہو چکی ہے. تو آج ہم وہ کام شروع کر دیں, نوجوانوں کو اس طرف لے کے آئیں کہ ایتھیزم کے خلاف کام کریں. یہ پہلی ضرورت ہے ہماری. دوسری ہماری جو نوجوانوں کو ضرورت ہے وہ ہے بے حیائی کے خلاف. دیکھیں, کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں. آپ کے نظریات اگر صحیح بھی ہیں تو بھی آپ برائی کی طرف جائیں گے. میں لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک قاری صاحب کو آپ ایک جوان لڑکی کے ساتھ بٹھا دیں قرآن پڑھانے کے لیے, دونوں کے نظریات صحیح ہیں تبھی تو قرآن پڑھ رہے ہیں نا.
تو وہ نظر کی حفاظت والی آیتوں کا درس بھی اگر دیں گے, وہ پردے سے متعلق آیتوں کا درس بھی دیں گے, تو بھی بگڑیں گے وہ, صحیح ہے, تو بھی خراب ہوں گے وہ, چاہے وہ قرآن پڑھا رہے ہیں ایک دوسرے کو, کیونکہ مرد اور عورت کی اللہ نے ایک یہ جو اٹریکشن ہے یہ نیچرل ہے. تو بے حیائی کا جو ماحول ہے نا ہمارے معاشرے میں, مکس گیدرنگ, اور لڑکیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں آدھے آدھے کپڑے پہن رہی ہیں, اور کو ایجوکیشن ہے, اس کو ہمارے گویا مذہبی طبقے نے بھی ایک آہستہ آہستہ قبول کر لیا ہے. تو میں تو اب پہلے تو ہم نے کوشش کی حکومتی سطح پہ کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے, لوگ کہتے ہیں ہو نہیں سکتا, اب اللہ ہی جانے. تو میں کہتا ہوں کہ اس طرف بھی محنت ہونی چاہیے, نوجوانوں کو یہ باور کرایا جائے کہ آپ یہ چیز آپ کے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کرے گی, اس سے آپ غیرت ختم ہو جائے گی معاشرے میں, ناجائز بچے پیدا ہوں گے, جو یورپ جہاں کھڑا ہوا ہے وہاں جانا ہے آپ نے, تو کیا کرنا ہے ایسا. یعنی آپ نظریاتی سطح پہ اگر اسلام کو فتح کر بھی لیتے ہیں, اسلام فتح ہو بھی جاتا ہے, دوسری چیزوں پہ غالب بھی, تو عملی طور پر برباد ہو جائیں گے, کیونکہ یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, اس سے آپ بغاوت نہیں کر سکتے اپنی, یہ جب تک آپ بے حیائی کو ختم نہیں کریں گے. دوسری بات یہ کہ نکاح کو پروموٹ کیا جائے, حلال کے راستے جب کھلتے ہیں, بچے کے لیے کارٹون لگا دیا تو ادھر شرارتوں سے ہٹ جائے گا نا وہ, اور کارٹون سے ہٹانا چاہتے ہیں تو گھمانے پھرانے لے جائیں. تو چونکہ یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کو آپ بیانات کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے کہ لڑکیوں کو نہیں دیکھو, زنا نہیں کرو. جب ماحول ایسا ہوگا تو یہ ہوگا, تو ماحول تبدیل تو ہم نہیں کر پا رہے ہیں, تو بھائی جو حلال ہے اس کے راستے کریں نا. تو جلد نکاح اور تعدد زوجات یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں صرف ایک فلسفے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں, حقیقت یہ ہے کہ فلسفے کے طور پہ نہیں, فلسفہ صحیح کر کے کیا کرنا ہے ہم نے, کانسیپٹ کلیئر کر کے. تو قرآن میں لکھا ہوا ہے 4 شادیاں کر سکتے ہو آپ, کون چینج کر سکتا ہے. وہ ہمارے ایک رشتہ دار تھے, کیپٹن ہیں مرچنٹ نیوی میں, تو انہوں نے کہا کہ ایک ہندو فلاسفر نے کتاب لکھی ہے کہ یہ اسلام میں جو 4 شادیاں آئی ہیں پتہ نہیں 200 سال کے بعد آئی ہیں. تو وہ کہتے ہیں, میں نے اس سے کہا اسے کوئی بھی نہیں پڑھے گا, کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے 4, تو یہ تمہاری تحقیق جو ہے نا بکری کو کھلا دو, یہ کوئی بھی نہیں پڑھنے والا ہے, اپنی صلاحیت ہے کسی اور کام میں لگاؤ. تو یہ 200 سال 300 سال کوئی بھی نہیں مانے گا اس کو, یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. تو نظریہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو فیوچر میں بھیانک نتائج ہم دیکھ رہے ہیں نا, جو ہمارا فیملی, یعنی علماء, جو میں ایسے علماء کو جانتا ہوں وہ دوسری شادی نہیں کرتے تھے کہ ہم اگر دوسری کریں گے تو دین کے کام میں رکاوٹ, اور یہ آج ان کی 6 8 بیٹیاں, اور وہ رشتے تلاش کرنے کے لیے ان کے بال سفید ہو گئے ہیں. کہہ رہے ہیں یار کیا کریں ہم, رشتے ہی نہیں آتے, ملتا ہے کوئی نااہل سے کر دی تو اب ساری زندگی اس نااہل کو برداشت کیا جاتا ہے کہ یار اگر طلاق لے لی تو اس سے زیادہ بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ 22-23 کروڑ پاکستان کی آبادی میں سے ہر ایک کا مسئلہ ہے یہ. اور یہ بیسک مسئلہ اگر حل نہیں ہوتا تو بے حیائی کے علاوہ اس کا پھر فیوچر کچھ بھی نہیں ہے, تباہ ہو جائیں گے بالکل. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اپنے خاندانی نظام کو بچایا جائے. تو یہ میں اس کو ہلکا نہیں سمجھتا میں, تو یہ جب ہی بچے گا, ورنہ ایک شادی کا رواج بھی ختم ہو جائے گا. آپ اگر 2-3 شادیوں پہ نہیں آتے نا, اور جلد نکاح پہ نہیں آتے, تو یہ کبھی, کیونکہ جب جو ایک شادیاں بھی ہو رہی ہیں, آفس میں کو ایجوکیشن کا کو سسٹم ہے, اسکولوں میں کو سسٹم ہے, تو لڑکے وہاں لڑکیوں سے دوستی, ان کی یہ گھریلو لائف متاثر ہوتی ہے. جو کیسز آ رہے ہیں, شادی شدہ لڑکیاں جا رہی ہیں جاب کر رہی ہیں, وہ وہاں لڑکوں میں انوالو ہو جاتی ہیں. مرد آتے ہیں بتاتے ہیں میری بیوی ہے لیکن دوستی اس کی فلاں سے ہے. تو ابھی تو یہ کم ہے, لیکن یہ ملٹی پلائی ہوگا, اور یہ بہت تیزی سے ضرب ہوگا, اور پھر کچھ وقت کے بعد ہمارے قوم کا یہ مسئلہ ہی نہیں رہے گا. لوگ کمپرومائز کر لیں گے کہ یار یہ سب جگہ ہی ایسا ہوتا ہے. جیسے یورپ میں ایک جو کاؤنسلنگ کرنے والے ایک خاتون تھیں, انہوں نے یوٹیوب پہ بیان اپلوڈ کیا کہ اتنے کیسز یورپ میں آ رہے ہیں کہ بیوی کا تعلق کسی اور سے, لڑکے کا تعلق کسی اور سے. تو وہ ان کو سمجھا رہی ہیں کہ بھائی ان باتوں پہ طلاقیں نہ دیں آپ. یعنی خاتون کو سمجھا رہی ہیں اگر آپ کا شوہر لڑکیوں میں انوالو ہے, اور مرد کو سمجھا رہی ہیں کہ آپ کی وائف اگر لڑکوں میں انوالو ہے تو برداشت کریں. کیوں برداشت کریں؟ کہہ رہی ہیں تو سبھی کر رہے ہیں یعنی یہ تو اس بیس پہ اگر ڈیورس ہونا شروع ہو جائے تو جو شادی شدہ جوڑے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اتنا زیادہ یہ سیٹ اپ شروع ہو گیا ہے کہ اب وہ لوگ, ان کے جو ماہرین ہیں, وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں اس کو برداشت کرو. ہم تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یار آپ کی بیوی کہیں انوالو ہے تو برداشت کرو, لیکن ایسا نہ ہو کہ کچھ سال کے بعد ہم بھی یہ کہہ رہے ہوں کہ یار یہ تو ایک نارمل ہے یار, ٹھیک ہے نا. تو اس کو روکنے کی ایک بند باندھنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں ان پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں جب لوگ لگیں گے تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ کنٹرول میں بہت ساری آ جائیں گی. اور تیسری چیز جو ڈرگس, ہماری یونیورسٹیوں میں نشے کا بہت رجحان بڑھ رہا ہے, اس پر بھی بہت کم بولا جا رہا ہے. پنجاب یونیورسٹی کا تو بہت ہی برا حال ہے, میں نے وہاں
گیا ہوں میں بیان کے لیے تو پتہ چلا لڑکیاں نشہ کر رہی ہیں، تو ڈپریشن اسٹریس کی وجہ سے، تو ظاہر ہے جب پازیٹیو ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تو انہی فضول دھندوں کی طرف لوگ جا رہے ہوتے ہیں. ان کے ٹیچر بھی وہی کچھ شیشہ پی رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو ٹیچر ہی تو ہے جو سمجھاتا ہے. تو ان چیزوں پہ بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے ساتھ تو ماشاءاللہ یہ تاجر لوگ ہیں، اور ان کی میں بھی جو مجھے پتہ چلا یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت اچھی جگہوں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو ان 3 موضوعات پہ میں کہتا ہوں کہ تاجروں کو بھی اپنی تجوریوں کے منہ کھولنے چاہیے کہ ہم نے ڈرگس کیسے ختم کرنا ہے، نشہ کیونکہ ڈپریشن میں لے کے جاتا ہے یہ، اور پھر اس کے جو توڑ پھوڑ اور طلاقوں کا بھی ریشو بڑھ رہا ہے اس سے، اور فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے ہم نے کیا اقدامات کرنے ہیں. اور تیسرا ایتھیزم کے خلاف ہم نے کام کرنا ہے. باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، وہ خود ہی اپنی موت جو ہے نا کوئی بھی نہیں جاتا ان کو، وہ آہستہ آہستہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. جزاکم اللہ مفتی صاحب، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اچھا میں لوگوں کو بھی بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ ان کا چینل ہے ڈاکٹر زبیر، ڈاکٹر حافظ محمد زبیر. ڈاکٹر حافظ محمد زبیر. انہوں نے خاص طور پہ، مجھے باقی تو نہیں پتہ، اب میں انشاءاللہ دیکھوں گا آپ کے چینل کو، لیکن انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں بہت شاندار کام کیا ہے، اور بہت لوگوں سے میں نے تعریف سنی ہے جو حضرت معاویہ پہ آج کل مختلف لوگ اعتراضات کرتے ہیں. تو حضرت معاویہ، میں تو گیا تھا جہلم، مجھے تو بیٹھنے نہیں دیا محترم نے، تو لوگ کہہ رہے ہیں آپ ویسے ہی جواب ریکارڈ کروا دو. تو ان کا بہت اچھا کام ہے، اور وہ مدلل انداز سے انہوں نے حضرت معاویہ پہ بہت اچھا کام کیا. تو لوگ وہ سنیں، جو بھی اعتراضات ہیں نا، یہ یک طرفہ بات نہ سنا کریں. تو ان کا پہلے سے کام ماشاءاللہ بہت اچھا موجود ہے، تو سنیں گے انشاءاللہ صحابہ کے بارے میں آپ کو جو غلط فہمی ہے وہ انشاءاللہ دور ہوں گی. بہت شکریہ، بہت شکریہ مفتی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے وقت نکالا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.